بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الیکٹریکل ٹوٹوریل.org کے جانب سے میں ہوں سکندر حیدر۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ریزسٹنس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ریزسٹنس کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ریزسٹنس کی سمپل ڈیفینیشن تو یہی ہے کہ وہ میٹیریل یا کوئی ایسی میٹیریل کی وہ صلاحیت جس کے اندر الیکٹرک کرنٹ گزرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، مزاحمت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسا کہ ہم پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں الیکٹریکل ٹیکنالوجی میں کہ اسے ہم اگنور نہیں کر سکتے، جیسے کہ ریزسٹنس ہے۔ تو ہر چیز میں ہمیں ریزسٹنس کو پیس کرنا پڑتا ہے، سامنا آتا ہے، جیسا اولٹ ایمپیر کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، وہاں پر ہمیں ریزسٹنس کا بھی کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہ اگر الیکٹریکل وائرنگ میں ہمیں وائرنگ کرنی ہوتی ہے تو اگر ہم ایک تار کا طاقت اور اس کی جو ایمپیر کی صلاحیت، یہ کتنا لوڈ لیتا ہے اور کتنی چیز کو چلا سکتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں اس کی جو لمبائی اور ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ریزسٹنس میں تو خاص ریزسٹنس ہوتا ہے نا، تو اس ریزسٹنس کا اثر اس تار پر ضرور ہوتا ہے۔ اس میں ہر ایک تار میں، ہر ایک موصل میں ایک خاص طور پر تھوڑا سا ریزسٹنس لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ریزسٹنس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ پرنسپلز ہوتی ہے، یعنی ریزسٹنس کس چیز سے پیدا ہوتا ہے۔ ریزسٹنس پر کچھ ماحولیاتی اثر بھی ہوتا ہے ریزسٹنس کی بڑھ جانے پر۔ تو کچھ قوانین آپ کے ساتھ ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر جو ہے نا وہ ہے کنڈکٹر ریزسٹنس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو لینتھ، یعنی اس کی ریلیشن شپ لمبائی سے ہے۔ اگر ایک موصل کی لمبائی زیادہ ہوگی تو اس کی ریزسٹنس بھی زیادہ ہوگی، اس کے اندر مزاحمت بھی زیادہ ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک وائر ہے اور اس کی لمبائی 100 فٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اس کی مزاحمت دیکھیں تو اس میں وولٹیج ڈراپ کم ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس اس وائر میں 100 فٹ میں آپ کے ساتھ آپ نے یہاں پر ایک سرے پہ 220 کا وولٹ کا پریشر پرووائڈ کیا اور وہاں پر آپ کو 215 وولٹ مل رہا ہے، یعنی اس نے 5 وولٹ ڈراپ کر دیے۔ تو اگر ہم اسی وائر کو 200 فٹ کر دیں گے تو اس کی جو وولٹیج ڈراپ ہو جائے گی وہ ڈبل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو اثر پڑتا ہے ریزسٹنس کا وہ لینتھ سے پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر لمبائی زیادہ ہوگی تو ریزسٹنس بھی زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے کنڈکٹر ریزسٹنس از انورسلی پروپورشنل ٹو اٹس کراس سیکشنل ایریا، عمودی تراش۔ یعنی اگر ایک چیز کا ہم تراش کا رقبہ، یعنی اگر ہم اس کی موٹائی زیادہ کریں گے، اگر ایک موصل ہے اور اس کی موٹائی اگر ہم زیادہ کریں گے تو اس چیز میں ریزسٹنس کم ہوتا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک موصل ہے اور ہمارے ساتھ ہم وائر کی مثال لے لیتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ 1.5 mm کا وائر ہے اور اس میں 100 فٹ میں ہمیں ریزسٹنس مل رہا ہے 1 اوہم یا 2 اوہم، تو اگر ہم 2.5 یا 3 mm کا وائر استعمال کریں، 4 mm کا وائر استعمال کریں، تو اس میں ریزسٹنس کم ہو جائے گا کیونکہ اس میں موٹائی زیادہ ہو جائے گی۔ تو کراس سیکشنل ایریا کے ساتھ اس کی جو ریلیشن شپ ہے وہ الٹ ہے ریگارڈنگ لینتھ۔ اگر لمبائی کے حساب سے دیکھا جائے تو ریزسٹنس تو زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر موٹائی کے حساب سے دیکھا جائے تو ریزسٹنس میں کم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف آتے ہیں کہ ریزسٹنس کا ایک میٹیریل کی حیثیت اور اس کی جو ڈفرینٹ میٹیریل ہوتے ہیں نا، تو ڈفرینٹ ریزسٹنس بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی مختلف قسم کے میٹیریل، مختلف قسم کی نوعیت میٹیریل اگر ہم استعمال کریں گے تو اس میں مختلف ریزسٹنس ہمیں ملے گا۔ اگر کاپر کو دیکھا جائے تو کاپر میں ہمیں ریزسٹنس کم ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آئرن کو دیکھا جائے تو ہمیں کاپر کے مقابلے میں آئرن میں ریزسٹنس زیادہ ملتا ہے، کیونکہ آئرن میں الیکٹران کا بہاؤ اتنا تیز نہیں ہو سکتا جتنا کاپر میں ہوتا ہے۔ اگر تانبے کی تار آپ لے لینا تو اس میں الیکٹران، یہ جو پری الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ پری الیکٹران جب زیادہ ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے الیکٹران کا جو فلو ہے وہ زیادہ تیز ہوگا، اس میں
اچھی فلو ہوگی. لیکن کچھ مٹیریل ہے اس میں اگر الیکٹران کا بہاؤ کم ہو رہا ہے تو اس میں ریزسٹنس زیادہ ہے, مزاحمت زیادہ ہے. چوتھے نمبر پر ریزسٹنس جو ہے نا, ریزسٹنس ہے بگ ریلیشن شپ وتھ ٹیمپریچر. یعنی ریزسٹنس کا مزاحمت کار درجہ حرارت سے ایک خاص ریلیشن شپ ہے. درجہ حرارت کا اثر جو ہے وہ ایک میٹیریل پر بہت پڑتا ہے. اس میں ریزسٹنس کی کمی بھی آ سکتی ہے, زیادتی بھی آ سکتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ درجہ حرارت بڑھانے سے ایک چیز کی ریزسٹنس بھی زیادہ ہوگی. وائر کو لے لیجئے, اگر ایک وائر کو ہم لیتے ہیں تو اس کی جب ہم ایک ہائی ٹیمپریچر کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں تو اس کی ریزسٹنس تو زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن کچھ میٹیریل ایسے ہیں جس میں اگر ہم ٹیمپریچر کو زیادہ کریں تو اس میں ریزسٹنس کم بھی ہوتی ہے. تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ صرف زیادہ ہوگی یا صرف کم ہوگی ریزسٹنس ٹیمپریچر کے ساتھ. یعنی مختلف میٹیریل کے ساتھ اس کا عمل بھی مختلف ہوگا. چلے آتے ایک الگ ریویو لیتے ہیں کہ تھوڑا سا میں آپ کو اور بھی سمجھا دیتا ہوں. فرسٹ اسٹیپ پہ جو ہوتا ہے کنڈکٹر ریزسٹنس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا لینتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ لمبائی زیادہ کریں گے تو اس کا ریزسٹنس بھی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی سمپل ورڈز میں ہم اس کی جو ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ کنڈکٹر کی ریزسٹنس اس کی لمبائی کے راست متناسب ہوتی ہے. لمبائی بڑھانے سے اس کی ریزسٹنس میں اضافہ ہوگا, اس کی مزاحمت میں زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, اور کنڈکٹر کی ریزسٹنس اس کی عرضی تراش کراس سیکشن ایریا کی بلیکس متناسب ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر ہم ایک چیز کی کراس سیکشنل ایریا موٹائی زیادہ کریں گے تو اس میں ریزسٹنس کم ہوتا جائے گا. اور آگے جو ہے وہ ڈفرینٹ مٹیریل کنڈکٹر ہیو دیئر اون ڈفرینٹ ریزسٹنس. یعنی ہر ایک مٹیریل جو ہے وہ اپنے حساب سے ریزسٹنس رکھتا ہے. جیسا کہ اگر ہم الیکٹرک کرنٹ کی فلو کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ جو اچھی کرنٹ فلو ہوتی ہے وہ گولڈ میں ہوتی ہے, سونے میں. لیکن سونا اتنا مہنگا ہے کہ اسے استعمال میں تو لایا نہ جا سکتا ہے کہ ایسی اس سے وائر بنائے جا سکے یا اس سے کوئی موصل کے طور پر استعمال کر سکے. لیکن کچھ ایسے مٹیریل ہے جو اچھی اور کم ریزسٹنس کے ہوتے ہیں. تو مٹیریل اگر آپ ہر چیز کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ کو یہاں پر میں سمجھاتا چلوں کہ جیسا کہ ہم الیکٹریکل وائرنگ کے حوالے سے ایک ٹیوٹوریل بنانے جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں ریزسٹنس کو مد نظر رکھنا ہے. تو اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ڈفرینٹ مٹیریل, تو ہمیں ایسا مٹیریل استعمال کرنا چاہیے وہاں پر جس میں ریزسٹنس کم ہو, مزاحمت کم ہو. یعنی کچھ ایسے وائرز ملتے ہیں جس میں ریزسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے, یا اس کی جو ایریا جو کوالٹی ہوتی ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہے. اس کی کراس سیکشنل ایک کی وائر جو ہے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہر ایک مٹیریل کی اپنی ایک ریزسٹنس ہوتی ہے, اپنی ایک مزاحمت ہوتی ہے. تو آپ کو ایسی چیز چوز کرنی ہے, اپنے ایسی مٹیریل چوز کرنی ہے الیکٹریکل وائرنگ کے لیے جس میں ریزسٹنس کم پایا جاتا ہو. ٹھیک ہے, لاسٹ میں ہے ریزسٹنس ہیو اے بگ ریلیشن شپ وتھ ٹیمپریچر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریزسٹنس کا انحصار کنڈکٹر یا موصل کے درجہ حرارت پر ہوتا ہے. یعنی درجہ حرارت کی تبدیل ہونے پر ریزسٹنس میں بھی تبدیلی آ جائے گی, مزاحمت میں بھی. تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میٹیریل کی اپنی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے ریزسٹنس کے حوالے سے, تو ہر ایک میٹیریل, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک میٹیریل درجہ حرارت بڑھنے سے اپنی مزاحمت, اپنی ریزسٹنس کو زیادہ کر دیتا ہے. یہ غلط ہے. کچھ ایسے میٹیریلز ہیں, کچھ ایسے دھات ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی ریزسٹنس اگر ہم
कम करना चाहे तो उसको दर्जा हरारत देनी पड़ती है, यानी उसको दर्जा हरारत बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल वायरिंग में अगर आपको वायर को ले लेना तो वायर में रेजिस्टेंस दर्जा हरारत से ज़्यादा, दर्जा हरारत बढ़ाने से बढ़ जाती है। तो इन बातों को आप अपने जहन नशीन कर ले, ठीक है दोस्तों। मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी वेब पेज को ज़रूर विज़िट कीजिए, www.electricaltutorials.org हमारी वेबसाइट का नाम है, और आप इसे ऑल ट्यूटोरियल जो होते हैं वो हमारे वहाँ पर अवेलेबल होती है, तो आप यहाँ पर जाकर आप हमारे सारे ट्यूटोरियल्स को एक साथ वॉच कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।